میں ایک ڈاکٹرنی تھی۔ رات کے وقت میرے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو دروازے پہ 7 اوباش لڑکے کھڑے تھے اور وہ اسی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کلینک کا دروازہ بند کر دیا اور اس لڑکی کا چیک اپ کرنے لگی، اور جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی قمیض اٹھائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی میں اپنے کلینک میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی جب میرے شوہر کا فون آیا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یوں تو میں اپنا کلینک رات کے 8 بجے بند کیا کرتی تھی، مگر آج مجھے 7 بجے ہی گھر جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے لگی، ایک جوان سی لڑکی میری کلینک میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میرا چیک اپ کر لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، سوری، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کل صبح آ جائیے گا۔ اس لڑکی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولی، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اگر آپ نے میرا چیک اپ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے میں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا پتا اس کو چیک اپ کر کے دوا دوں تو اللہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ میں بولی، اچھا، جلدی سے لیٹ جاؤ، مجھے معائنہ کرنے دو۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اس کا چیک اپ کرنے لگی تھی کہ اچانک باہر دروازہ بجا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا جا رہا تھا کہ مجھے لگا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میری بیٹی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہو اور میرا شوہر اسے یہیں پر لے آیا ہو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے 7 لڑکے کھڑے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی تو نہیں آئی؟ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ ایک تنہا لڑکی میری کلینک میں پڑی تھی اور اب یہ 7 لڑکے اس کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف اشارے سے منع کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے آوارہ لڑکوں سے کہہ دیا کہ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں آئی۔ وہ میری بات سن کر مطمئن ہو گئے اور چلے گئے۔ تب اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر چونک تو گئی تھی، مگر میں نے اگنور کر دیا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور کہا، مجھے تمہارا چیک اپ کر کے گھر جانا ہے، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کے پیٹ کا معائنہ کرنے کے لیے اس کی قمیض اٹھائی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھی تھی کہ یہ لڑکی پیٹ درد کا ناٹک کر رہی ہے، بلکہ یہ تو اپنے اندر ایک بہت ہی بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں نے دوسری طرف جا کر دیکھا، اس میں اس لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میں اب سارا ماجرا سمجھ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکے اس لڑکی کے پیچھے کیوں آئے تھے۔ میں نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں اس لڑکی کے پاس آئی اور بولی، میرا شوہر فون پر فون کر رہا ہے، اس سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام مریم ہے۔ میں نے سنجیدہ چہرہ بنایا اور بولی، مریم، تمہارے پیٹ میں اس وقت بہت خرابی ہے۔ اگر اس کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا گیا تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مریم نے عجیب سی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ وہ بولی، آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے کیا؟ میرے پاس مشین موجود تھی، مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی تھی۔ جب میں نے بتایا کہ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے تو وہ مسکرا دی تھی، جبکہ مجھے اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ڈاکٹر نبض سے ہی مریض کو ٹٹول لیتا ہے۔ میں بھی اس کا مرض جان چکی تھی۔ اس کے لیے بیڈ ریسٹ نہایت ضروری تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے کچھ ماہ بیڈ سے بالکل بھی نہیں اترنا۔ میری بات سن کر مریم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ بولی، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے خود ہی اپنا ہر کام کرنا پڑتا ہے۔
میں بولی مریم تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میرے گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں جو تمہارا ہر ممکن طور پر خیال رکھیں گے۔ مریم کی آنکھیں ایک دم سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ اگر آپ مجھ پر یہ کرم کر دیں گی تو میں آپ کا احسان عمر بھر نہیں اتار پاؤں گی۔ میں اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میرا استقبال میری بیٹی کی چیخوں نے کیا تھا۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں نے پھر بھی ہمت کی اور کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے کچن میں گئی تھی۔ وہاں میری ملازمہ کام میں مصروف تھی۔ میں جلدی سے بولی شریفہ میں اس لڑکی کو کلینک سے لے کر آئی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے مکمل بیڈ ریسٹ کروانا ہے، یہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلے، جو بھی ضرورت ہو اسے کمرے میں پہنچا دینا۔ وہ لڑکی میری بڑی مشکور تھی، کہنے لگی آپ میرا جتنا کر رہی ہیں شاید کوئی اپنا بھی نہ کرتا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور آگے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی روتی بلکتی بچی کو گود میں لیا تو اسے قرار آ گیا تھا۔ میں نے بخار چیک کیا تو اسے 102 بخار تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کے جسم پر ٹھنڈی پٹیاں کی اور اس کو سیرپ دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی لگ کر سو چکی تھی۔ میں نے آمنہ کو بستر پہ لٹایا اور بولی جنید میں کلینک سے ایک بے سہارا لڑکی کو لے کر آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور بولے کیوں، کیا بات ہے؟ میں بولی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے آئی ہوں۔ جنید میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بولے کومل اب تم یہ کام بھی کرنے لگی ہو؟ تم جانتی ہو نا مجھے میرے گھر میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ کوئی غیر لڑکی ہمارے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ میں اپنے شوہر کو قبل از وقت کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے میں بولی جنید وہ لڑکی ایک کمرے تک محدود رہے گی، اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ہمارے گھر میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تب جنید چونک گئے تھے۔ وہ بولے کیا اس کی طبیعت اس قدر خراب ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولے ٹھیک ہے میں یہ مفت کا مہمان تب تک برداشت کروں گا جب تک وہ میرے معاملات سے دور رہے گا۔ میں بولی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دن میں نے کلینک سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ میری طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر کو ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ میں بچی کو ملازموں کے حوالے کر کے نہیں جا سکتی تھی، میں گھر پر ہی رہی تھی۔ میں نے شریفہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ مریم بی بی کو اس کے کمرے تک محدود رکھنا، اگر وہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے یا کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی کرے تو مجھے ہر حال میں انفارم کرنا ہے۔ شریفہ میری بہت پرانی ملازمہ تھی، اس لیے مجھے اس پر 100% یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں کر سکتی۔ رہی بات مریم کی تو وہ میرے لیے بالکل ایک انجان لڑکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ پھر جس رات وہ میری کلینک آئی ہے اس کے پیچھے آنے والے 7 لڑکوں کو بھی میں نہیں بھولی تھی، وہ اوباش سے لڑکے تھے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ مریم ان لڑکوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس چیز سے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مریم ان لڑکوں کو جانتی تھی۔ اگر جانتی نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کے پیچھے یوں میرے کلینک تک نہ آ جاتے، اور پھر جب میں نے اس کے پیٹ سے قمیض اٹھائی تھی تو بھی میں لرز کر رہ گئی تھی۔ خیر میں نے ان باتوں کا ذکر نہ تو اپنے شوہر سے کیا تھا اور نہ ہی کسی ملازمہ سے کیا تھا، بلکہ میں نے تو مریم پر بھی یہ راز آشکار نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس کے متعلق جان گئی ہوں، نہیں تو وہ اسی حالت میں میرے گھر سے چلی جاتی۔ میں مریم کا ہر ممکن حد تک خیال رکھتی تھی۔ اکثر جب میں رات کے وقت گھر واپس آتی تو مریم میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ مریم اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کا حسن دیکھ کر میں دنگ ہی رہ جاتی تھی۔ اب وہ کچھ بہتر ہونے لگی تھی، مگر جب جنید بھی گھر میں موجود تھے تو مریم اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میری 3 سال کی بیٹی نے ادھم مچایا ہوا تھا، وہ یہاں وہاں بھاگتی پھر رہی تھی۔ تبھی مریم میرے پاس آ کر بولی باجی آج میرا دل پکوڑے کھانے کو کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پکوڑے بنا لوں؟ میں مسکرا دی اور بولی مریم میں ڈاکٹر ہوں،
اس لیے میں تمہاری کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہوں، تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہاں البتہ میں شریفہ سے کہہ کر تمہارے لیے پکوڑے بنوا لیتی ہوں۔ مریم مسکرانے لگی تھی۔ وہ بولی، جی باجی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا اس قدر خیال رکھتی ہیں، مگر میرے پکوڑے بنانے کی ریسیپی ذرا مختلف ہے۔ آج میرا دل خود بنا کر کھانے کو کر رہا ہے۔ میں بولی، تم شریفہ کو بتا دو اپنی ریسیپی۔ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتی جنید بولے، گیا ہے کومل، مہمان پر اس قدر پابندیاں نہیں لگاتے۔ جاؤ مریم، تم کچن میں چلی جاؤ، اور ہاں اگر اپنے ہاتھوں کے پکوڑے ہمیں بھی چکھا دو تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے جنید کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی، جیسے ان کے مرجھائے ہوئے وجود میں جان سی پڑ گئی ہو۔ اچانک میرے دل کو بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں جنید سے واقف تھی، وہ دل پھینک قسم کے انسان نہیں تھے، بلکہ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے۔ ان 5 سالوں میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، پھر بھی میرے دل میں کچھ عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم پکوڑوں کے ساتھ کچن سے نکل آئی تھی۔ اس کے آتے ہی جنید پھر سے جی اٹھے تھے۔ وہ بولے، واہ مریم، تم تو بہت سگھڑ نکلی، مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی پکوڑے بنا لو گی۔ ایک میری بیوی ہے جو ایک آملیٹ بنانے میں پورا گھنٹہ لگا دیتی ہے۔ اپنی بات سے خود ہی محظوظ ہونے لگے تھے۔ پھر مریم اور جنید آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ میں جب ایک دم غصے سے بولی، اٹھو مریم، اپنے کمرے میں جاؤ، اور اب شام تک بیڈ سے اٹھنا بھی مت۔ مریم پھیکی سی پڑ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی جنید پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو چکے تھے۔ اب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ میں مزید مریم کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اس سے بہت بڑا فائدہ ملنے والا تھا، اور یہ فائدہ میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنید کو کسی نہ کسی طرح لگام ڈال ہی لوں گی، بس میں مریم کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اب میں نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم نے مریم کو میری اجازت کے بغیر اس گھر سے نکلنے نہیں دینا۔ اگر تمہارے صاحب بھی کہیں تو بھی تم تب تک اسے یہاں سے ہلنے نہیں دینا جب تک میرے آرڈرز نہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں شریفہ سے بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم میری غیر موجودگی میں جنید اور مریم پر نظر رکھنا۔ جنید 6 بجے کام سے واپس آ جایا کرتے تھے، جبکہ مجھے رات 8 بجے گھر لوٹنا ہوتا تھا۔ میرے پیچھے 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ مریم ایک عام سی لڑکی میرے گھر اور شوہر کی مالکن بن سکتی تھی۔ میں ان کی پہرہ داری کرانا چاہتی تھی، مگر ایک ملازمہ سے میں یہ سب کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے شریفہ سے کہہ دیتی کہ میں جس لڑکی کو خود لے کر آئی ہوں، نہ تو مجھے اس پر یقین ہے، اور نہ ہی میں نے جس مرد کے ساتھ 5 سال گزار دیے ہیں میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات اس سے نہیں کہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنید ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ہرگز میری جگہ ایک انجان لڑکی کو نہیں دے سکتا۔ آج کام پر تو آئی تھی، مگر میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا کلینک ورک سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ جنید بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، شریفہ کچن میں کام کر رہی تھی، مریم اپنے کمرے میں تھی۔ میں کچن میں چلی آئی تھی۔ میں نے شریفہ سے پوچھا، آج کیا بنایا ہے؟ تو وہ بولی، بریانی بنائی۔ میں چونک گئی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں بریانی ہفتے کی رات ہی بنا کرتی تھی، اور آج منگل تھا۔ میں بولی، کیوں آج بریانی کیوں بنا لی تم نے؟ وہ بولی، بی بی جی، مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ بریانی کھانی ہے۔ میں چڑ کر بولی، تو تم نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے گھر ہفتے کے دن بریانی بنتی ہے؟ وہ بولی، جی بی بی جی، میں نے اسے کہا تھا، مگر جنید صاحب بولے کہ جیسے مریم بی بی کہہ رہی ہیں ویسے ہی کرو۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر شریفہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا جیسے وہ مجھے کوئی راز کی بات بتانا چاہ رہی ہو۔ میں بولی، کیا بات ہے شریفہ؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، بی بی جی، آج صاحب 4 بجے ہی گھر آ گئے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ طبیعت خراب تھی، آرام کرنے گھر آ گیا، مگر تب سے لے کر اب تک مریم اور صاحب جی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کے آنے کا وقت ہوا
تو صاحب جی بہانہ بنا کر اٹھ گئے تو مریم بی بی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مزید بولی، بی بی جی اس طرح کی جوان اور حسین لڑکی آپ کو اپنے گھر میں نہیں لانی چاہیے تھی۔ اب اگر خدا ترسی کر کے لے ہی آئے ہیں تو اسے جلد از جلد چلتا کریں، نہیں تو بہت پچھتائیں گی آپ۔ میرا تو سر گھوم گیا تھا، میں نے تو یہ سوچ کر ہی خود کو تسلی دی ہوئی تھی کہ میں بلا وجہ شک کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ صرف میرا شک ہوتا تو شریفہ بھی وہی چیز نوٹس نہیں کرتی جو میں نے کی تھی۔ میں بولی، شریفہ تم فکر مت کرو، میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ خیر مجھے غصہ تو بہت تھا جنید پر، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں یہ بتایا تھا کہ میں جان گئی ہوں جو آپ آج وقت سے پہلے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر میں جنید کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتی ہوں مرد جب باہر کچھ گڑبڑ کرنے کی خواہش رکھنے لگے تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک دم سے بہت اچھے ہو، تاکہ ان کی بیویاں اس نئی نویلی محبت میں کھو کر اپنے شوہر کی پہرہ داری کرنا بھول جائیں۔ کھانے کا وقت ہوا تو جنید شریفہ سے بولے، جاؤ جا کر مریم بی بی کو بلا لاؤ، کیونکہ مریم کا بھی بریانی کھانے کو دل کر رہا تھا۔ میں بولی، جنید یہ ہمارا فیملی ڈنر ہے، ہم تیسری لڑکی کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تب جنید بولے، کومل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بے آسرا لڑکی ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، کیا ہوا اگر ہم اس کی فیملی بن جائیں؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، جنید یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ لڑکی ترس کے قابل ہی نہ ہو۔ جنید ایک دم غصے سے بولے تھے، بس بہت ہو گیا کومل، تم کیوں اس معصوم لڑکی کے بارے میں دل میں غلط گمانی ڈال رہی ہو؟ وہ پھر سے شریفہ سے کہنے لگے، جاؤ لے آؤ مریم کو۔ وہ مریم کو لینے چلی گئی تھی۔ جنید کے اس رویے نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا تھا، اس لیے میں بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مریم آ گئی اور پھر سے جنید اور مریم کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں کلینک جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جنید بھی تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ جنید کے جاتے ہی میں گھر کے حلیے میں واپس پلٹ آئی تھی۔ میں گھر میں رہ کر مریم اور جنید پر نظر رکھنا چاہ رہی تھی۔ آج شام 3:30 بجے کے قریب مجھے جنید کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں جا کر چھپ گئی تھی۔ مریم کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میں نے آج چھٹی کی ہوئی ہے، اسی لیے شاید وہ بھی جنید کی گاڑی کی آواز پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی جنید گھر میں داخل ہونے لگے، مریم جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور مصروف سے انداز میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ جنید کی نظر جب مریم پر پڑی تو وہ کھل اٹھے تھے، اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر براجمان ہو چکے تھے۔ میں ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ تب مریم بولی، جنید آپ نے کومل باجی کو سونے کی چیز تحفے میں نہیں دی کیا؟ جنید مسکرا کر بولے، میں نے اسے بہت کچھ گفٹ کیا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ میں نے باجی کے ہاتھ میں کبھی سونے کی کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ جانے وہ پہنتی کیوں نہیں ہے۔ جنید کا منہ بن گیا تھا، وہ بولے، میری بیوی انتہائی بد ذوق ہے۔ میں تو جنید کے الفاظ سن کر ہی حیران ہو گئی تھی۔ تب مریم بولی، اگر مجھے آپ جیسا مرد سونے کی کوئی چیز بلکہ پیتل کی بھی کوئی چیز تحفے میں دے تو میں اسے دل سے لگا کر رکھوں گی۔ پھر وہ بولی، جنید کیا میں آپ کی بیوی کے زیورات دیکھ سکتی ہوں؟ جنید کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر وہ کمرے میں پڑے ہیں۔ مریم بولی، تو چلے آئیں آپ کے بیڈ روم میں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جنید نے یہ بات سنی تو ان کی بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھے اور مریم کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اب میں کمرے کا منظر اب کھلے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ جنید نے میرا سارا زیور لا کر مریم کے سامنے ڈال دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں امید بھر کر بولی، یہ سب سامان میں ایک دن کے لیے اپنے پاس رکھ لوں کیا؟ میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ جب انسان کے پاس سونے اور ہیرے کے زیورات موجود ہوں تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ جنید مسکرا کر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم لے جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے جنید یہ کیسی پچگانہ حرکتیں کر رہے تھے۔ مریم خوشی خوشی میرا سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر واپس آئی تھی
میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں ابھی کلینک سے واپس آئی ہوں۔ جنید میری طرف دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں بولی آج آپ وقت سے پہلے گھر آ گئے؟ ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر پولیس کو کال کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس میرے گھر آ گئی تھی۔ جنید بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے یہ پولیس گھر کیوں آئی ہے؟ میں بولی جنید میرے سونے کے زیورات نہیں مل رہے تھے، اس لیے میں نے پولیس کو بلایا ہے۔ جنید بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ میں نے مریم کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ SHO مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ وہ بولے تمہاری بہادری قابل داد ہے۔ مجھے 50 لاکھ روپے دیے اور چلے گئے تھے۔ جنید ابھی تک صدمے کی حالت میں تھے۔ وہ بولے یہ سب کیا ہوا؟ تب میں نے اپنا موبائل جنید کے سامنے کر دیا تھا، جس میں مریم کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس نے بھی اس لڑکی کا پتہ ہمیں دیا اسے 50 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔ جنید ہکا بکا بیٹھے ہوئے تھے۔ تب میں بولی جنید جس رات یہ لڑکی میرے کلینک میں آئی تھی میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے پیچھے 7 لڑکے بھی آئے تھے، شاید وہ بھی انعامی رقم کے چکر میں تھے۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے پہلے ہی دن پولیس کو انفارم اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس لڑکی کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لڑکی گھر کا ماحول پا کر برائی سے توبہ کر لے، مگر اس نے تو میرے گھر میں ہی نقب لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے پولیس کو بلا لیا۔ جنید بولا توبہ توبہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی اور نکلی کیا؟ تب میں بولی جنید معصوم صرف وہی عورت ہوتی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہو، جو آپ کے بچوں کی ماں ہو، اس کے علاوہ ہر عورت سے بچنا چاہیے۔ میں جنید پر بہت گہرے طنز بھی کر سکتی تھی، مگر میں انہیں شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب میں عمر بھر جنید پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ انعامی رقم تو مجھے مل گئی ہے، مگر اب میں بے سکون ہو چکی ہوں۔ اب مجھے ہر لمحہ اپنے شوہر پر شک رہنے لگا کہ وہ نہ جانے کب بدل جائے، مگر شریفہ کہتی ہیں کہ بی بی جی صاحب جی کو بڑا سبق مل گیا ہے، اب عمر بھر کسی عورت کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ شریفہ کے الفاظ سچ ثابت ہو جائیں اور میرا شوہر اکیلی سدھر جائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔